ناظرین السلام علیکم۔ آج دو چیزوں پر آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو عمران خان کا چین کا جو دورہ اور جو ہزیمت، جو شرمندگی اور جو تضحیک پاکستان کی ہوئی ہے، اس کے بارے میں بات کرنی ہے۔ دوسرا بڑا واقعہ آج جو ہوا، پیپلز پارٹی کی قیادت اور مسلم لیگ نون کی قیادت آج لاہور میں ملے، مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس سے ہمیں مستقبل کے منظرنامے کا کچھ منظر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چین میں ہوا، عمران خان سے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور جو ان کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہوا، بحیثیت پاکستانی اس سے دل بہت زیادہ دکھا ہے۔ آج تک کبھی کسی وزیر اعظم کے ساتھ پاکستان کے ایسا سلوک نہیں ہوا، اور اس میں بہت سا قصور عمران خان صاحب کا خود ہے کہ انہوں نے ایک سلیکٹڈ قسم کے وزیر اعظم کی حیثیت قبول کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اگر کچھ اور باتیں کر رہا ہے تو شاید دنیا اس طرح کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو نہیں جانتی، لیکن دنیا ہم سے بہتر جانتی ہے کہ پاکستان میں با اختیار کون ہے اور بے اختیار کون ہے۔ عمران خان کی نہ اس سیٹ اپ میں کوئی حیثیت ہے، نہ بیرون ملک کوئی عزت ہے۔ جس طرح ایک اسسٹنٹ وزیر خارجہ ٹائپ کے آدمی نے، جس کی ذمہ داری لوگوں کو پروٹوکول دینا، اس طرح کا بندہ پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو انہوں نے ریسیو کیا، جس طرح انہوں نے آن لائن میٹنگز کی، اور آن لائن میٹنگز اگر کرنی تھی تو اتنے زیادہ جم غفیر کی کیا ضرورت تھی؟ آپ پاکستان میں بیٹھ کے وہ آن لائن میٹنگ کر سکتے تھے۔ اور پھر جس طرح جو اوپننگ سیریمنی دیکھنے کے لیے ونٹر اولمپکس کی، جس طرح انہیں بٹھایا گیا، بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے، اور ہمیں تو شرم آ رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے وزراء ہیں اور بہت سے سرکاری ترجمان ہیں جو اس دورے کو بہت بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں، جو اس ذلت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، جو اس تضحیک اور بے عزتی پر جشن منا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طرح اتنا جھوٹ بول لیتے ہیں۔ دنیا پاکستان کو اب کس نظر سے دیکھنے لگ گئی ہے؟ 3-4 سال کے عرصے میں اس ملک کی عزت اور توقیر میں کس حد تک کمی ہوئی ہے، اور آن دا فیس آف اٹ، اس ساری تضحیک کا، تذلیل کا مجرم 22 کروڑ لوگوں کی عزت کو خاک میں ملانے والا شخص ایک ہے، اور اس کا نام عمران خان ہے۔ اور آپ یقین کیجئے، ابھی سے وزراء کے بیانات آنے شروع ہو گئے کہ ہم نے بہت کامیاب دورہ کیا۔ کل جب اوپننگ سیریمنی ہو رہی تھی، میری ایک دوست ہیں جو چائنا میں موجود ہیں، اور وہ یہ سیریمنی اسٹیڈیم میں دیکھ رہی تھی، تو CCTV ان کا نیشنل ٹی وی ہے، یعنی اس پہ جو کوریج دکھائی جاتی ہے وہی ساری دنیا کو ملتی ہے۔ وہ انہوں نے ہر ٹیم کا جو سربراہ، ہر ٹیم جو آتی تھی اس ٹیم کا شاٹ لیتے تھے، اس کے بعد اس ملک کے سربراہ کا شاٹ لیتے تھے، اور درمیان میں بھی اہم صدور اور وزرائے مملکت کے شاٹس دکھاتے تھے کہ تالیاں بجا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں۔ 2 گھنٹے 20 منٹ کی تقریب تھی، 1 مائکرو سیکنڈ کا شاٹ عمران خان کا اور ان کے وفد کا نہیں دکھایا گیا، اور یہاں سے پوری کابینہ ہی لے گئے، جیسے بہت بڑا کارنامہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے بہت بہتر تھا کہ آپ پاکستان میں زوم پر میٹنگ کر لیتے اور پاکستان کی اتنی بے عزتی نہ کرواتے۔
لیکن انہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر ہم جھوٹ بولیں گے، سوشل میڈیا پر بولنے والے، گالیاں دینے والے ان کے ساتھ ہوں گے، اور وہ بتائیں گے کہ پاکستان نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ تو پاکستان میں روز کا معمول ہے، لیکن اس ساری بات سے اس حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ اب ہمیں دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے۔ کوئی شخص وزیر اعظم پاکستان کے قریب آنے کو تیار نہیں کہ کہیں یہ بھیک ہی نہ مانگ لیں، پیسے ہی نہ مانگ لیں۔ یہ صرف وزیر اعظم پاکستان کی توہین نہیں ہے، یہ پاکستان کی توہین ہے، یہ میری آپ کی 22 کروڑ لوگوں کی توہین ہے۔ اور عمران خان صاحب ابھی آئیں گے اور اس پہ جشن منائیں گے۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی اس واقعے کی، بہت دکھ ہوا کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بھائی اتنی بڑی آبادی والا ملک، نیوکلیر پاور، کیا کیا ہمارے کارنامے ہیں ماضی میں جن پر ہم فخر کرتے ہیں۔ کب امریکی صدور ہمارے وزرائے مملکت کو کس طرح چوم چاٹ کر بلایا کرتے تھے۔ یہی چائنا میں جب نواز شریف گئے تو کس طرح ان کی عزت کی گئی، اور یہاں پر لاوارسوں کی طرح بیٹھا وزیر اعظم، وہ پتہ نہیں کسی ایک دڑبے سے میں بٹھا دیا ہے، اور آپس میں ہی 3-4 لوگ بیٹھے۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ وزیر اعظم ٹائپ کی کوئی شخصیت ہے، اور وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے، پاکستان کا نام لے کے گئے تھے۔ تو وہ بہت انسلٹنگ تھا ایز پاکستانی۔ اب جو ترجمان آ کر کہیں گے وہ بے معنی ہے۔ چین نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ وہ ہماری اس حکومت کے بارے میں کیا سمجھتا ہے، کیا سوچتا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہ تو اس دکھ کا اظہار ہو گیا جو آج کل سے ہو رہا ہے، جو ہزیمت ہمیں برداشت کرنا پڑی۔ دوسرا بڑا واقعہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی اور نون لیگ کی قیادت کی ملاقات تھی۔ ملاقات ہوئی، ہونی چاہیے تھی، سیاسی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں شامل ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہائی نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ اس وقت جماعتیں ایک سیاسی جمہوری جدوجہد کر رہی ہیں۔ اس جدوجہد میں تمام سیاسی جماعتوں کو شامل ہونا چاہیے۔ جو پریس کانفرنس بعد میں کی گئی اس میں شہباز شریف صاحب نے خطاب کیا، پھر بلاول بھٹو نے خطاب کیا، مریم نواز نے صرف ایک آدھ جملہ بولا، اور شہباز شریف بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان کھڑے رہے۔ شاید انہیں کچھ تلخ کلامی کا کوئی شکوہ تھا یا خدشہ تھا، اور رپورٹرز جو تھے انہوں نے پرووک کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ نے بلاول بھٹو کے بارے میں یہ کہا تھا کہ اب سلیکٹڈ کون ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی اور مریم نواز نے بھی اس موقع پر سمجھداری کا ثبوت دیا، کوئی ایسی بات نہیں کی، اور کچھ گفتگو میں ذکر ہوا کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی، اور مزید یہ کہا گیا کہ یہ جو ہے ہم آگے پی ڈی ایم کے اجلاس میں ڈسکس کریں گے اور پھر کوئی لائحہ عمل لے کے آئیں گے۔ تحریک عدم اعتماد آتی ہے یا نہیں آتی، اس سے پہلے بہت سے سوالات ہیں، اور اس ویلاگ میں ہم ان سوالات کو ہی چھیڑیں گے، جوابات وقت دے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ کی جو قیادت ہے وہ تحریک عدم اعتماد پر مان گئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ مان گئے ہیں تو کن شرائط پر مانے ہیں۔ جو ہم نے ابھی مستقبل ماضی قریب میں سنا کہ اگر ہوگی تو وزیر اعظم کوئی اور آئے گا اور ان دونوں جماعتوں میں سے نہیں ہوگا، کیا اس بات پر قائم ہے؟ بجٹ حکومت کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت یہ چاہتی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ تحریک انصاف ہی پیش کرے، تو اس کا مطلب ہے تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے تو اگلا وزیر اعظم کوئی تحریک انصاف میں سے ہی ہوگا، اور پھر جب کوئی وزیر اعظم آ جائے گا تو وہ کتنی جلدی انتخابات کرائے گا۔
کیا نومبر تک جو ایک اہم فیصلہ ہونا ہے، نومبر کے بعد انتخابات ہوں گے یا نومبر سے پہلے کوئی اعلان ہو جائے گا؟ لیکن بہرحال یہ بہت ساری گیسٹیمیشن ہے، گیس بھی ہے اور ایسٹیمیشن بھی ہے۔ اس میں ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کی عزت کی ہے، کوئی گالم گلوچ بدتمیزی الزامات نہیں لگے، اور اس کا بہرحال خوف ضرور پیدا ہوگا تحریک انصاف کی صفوں میں، اور عمران خان کو خودکش حملہ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ سب آپ جانتے ہیں کیا ہو سکتا ہے۔ تحریک انصاف میں ناراض لوگ بہت ہیں، ان لوگوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے، اور تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت تھوڑی ہے، یہ تو بس ادھر ادھر سے لونڈے لپاڑے اکٹھے کر لیے گئے ہیں، اور کسی کو منسٹر، کسی کو سینیٹر، کسی کو ایم پی اے بنا دیا گیا ہے۔ تو جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب حالات خراب ہو رہے ہیں تو فارورڈ بلاک میں میرے خیال میں عمران خان اور چند وزراء کے علاوہ سارے ہی شامل ہو جائیں گے۔ بہت سارے وزراء کے بارے میں ہم نے سنا کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں۔ یہ ساری صورتحال ابھی قائم ہے۔ اس بات کو اس نتیجے پر نہیں لے کے جانا چاہیے کہ اگلے چند دنوں میں عمران خان کی حکومت جا رہی ہے، اس میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اس بات پر منتج ضرور کرنا چاہیے کہ یہ خوش آئند بات ہے، اور میری البتہ یہ خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے مریم نواز کو بولنے کا زیادہ موقع ملتا، تو وہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے نہیں انہیں بہت زیادہ موقع دیا۔ لیکن بہرحال سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، اور جو ایک جملہ اس پریس کانفرنس میں سے نکلا کہ جس طرح عوام کی مزری بڑھ رہی ہے، اس کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ اگر نہیں اکٹھا ہوں گی تو شاید جماعتی فائدے تو حاصل کر لے، لیکن پاکستان میں بحیثیت ملک بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، اس کے عوام بہت زیادہ سفر کریں گے۔ تو یہ اچھی خوش آئند بات ہے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں گہما گہمی رہے گی، اور پی ڈی ایم کا اجلاس اب بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے۔ لگتا تو یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کے لیے اب مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔